چیز ہے وہ صرف اعمال ہے. اگر تم اعمال لے کر کے گئے تو کامیاب ہو گئے، اور اگر اعمال لے کر کے تم نہیں گئے تو ناکام ہو جاؤ گے. کتاب کے ختم پر یہی پیغام دینا ہے کہ اعمال اپنے تیار کرنا، پڑھنے والوں کے لیے بھی، پڑھانے والوں کے لیے بھی، جن تک بات پہنچے ان تک. آخر پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا آغاز کیا، وہ بھی منفرد انداز ہے، اور کتاب کو ختم کر رہے ہیں وہ بھی بالکل منفرد انداز ہے. اس طرح کا ختم کسی نے نہیں کیا. خطر پیغام دے رہے ہیں کیا؟ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یعنی عمل لے کر کے آنا. اگر کوئی انسان صرف ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھے اور اعمال نہ کرے، یعنی فرائض کو ادا نہ کرے، حرام چیزوں سے نہ بچے، اور ساتھ میں سوچتا رہے ہم بھی مسلمان ہیں اس لیے جو مسلمان ہیں، اس پر نجات ہونے والی نہیں ہے. فرما رہے ہیں اعمال تولے جائیں گے اور تولنے پر ہی فیصلہ ہوگا. پہلا مقصد تو یہ ہے، اور یہی اصل مقصد ہے کہ ہر انسان کو یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ میں اعمال لے کر کے جاؤں گا. یہ زندگی جو ہے یہ کھیتی بونے کا وقت ہے، اور آخرت جو ہے وہ کھیتی کا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ. دوسرا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان تمام لوگوں کی نفی کرنا ہے، ان تمام لوگوں پر رد کرنا ہے جو اعمال کے وزن کا انکار کرتے تھے. اعمال کے وزن کا انکار کون لوگ کرتے تھے؟ امام بخاری کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. ایک طبقہ تھا اس زمانے کا جو بہت طاقتور طبقہ تھا، ان کو کہتے تھے معتزلہ. وہ اعمال کے وزن کے انکار کرتے تھے، اعمال کا وزن نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں انکار کرتے تھے جبکہ قرآن کریم میں جگہ کا صراحتاً موجود ہے؟ تو جواب، وہ کہتے تھے یہ عقل کے خلاف ہے. چونکہ عقل کے خلاف ہے. کیسے عقل کے خلاف ہے؟ کہ اعمال آراز ہیں. نماز انسان نے پڑھی، یہ زبان کے کلمات اور جسم کی کچھ حرکتیں ہیں، اور جو ہی نماز ختم ہو گئی تو یہ کہیں وجود ہی میں نہیں آئی. انسان نے روزہ رکھا، شام کا افطار کیا، اب کیا چیز ہے جس کو وزن میں تولا جائے گا؟ تو اعمال از قبیل آراز ہیں، اور آراز کا وزن نہیں ہوا کرتا، لہذا اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اب جب معتزلہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا تو ان آیات کا مطلب کیا لیتے تھے؟ پھر وہ جن آیات میں اعمال کے وزن ہونے کا بیان ہے، ان آیات کا مفہوم ان کے ہاں کیا تھا؟ تو ان آیات کا مفہوم ان کے ہاں یہ تھا اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنا نام رکھا تھا اصحاب العدل والتوحید. یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ لوگ دین کے احکام کو اپنی عقل کے کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے یہ ہماری عقل کے خلاف ہے تو اسے تعویلیں کریں گے یا انکار کریں گے. اس زمانے میں بنا آج بھی. اور بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ بڑا خوش بھی ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی جو ہے وہ معقولی بات کرتا ہے، عقل کے مطابق بات کرتا ہے، نیچر کے مطابق بات کرتا ہے. معتزلہ بھی یہی کہتے تھے، اس لیے وہ انکار کرتے تھے عمل کا وزن نہیں ہوگا. امام بخاری نے آخر میں باب قائم کر کے کہا یقیناً